الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائی اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدل سے وجود بخشا، جس رب العالمین نے زندگی گزارنے کے تمام وسائل عطا فرمائے، آسمان کو چھت بنا کر کے زمین کو فرش بنایا، ہوائیں چلائیں، درخت اگائے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے، زمین سے اناج کو نکالتا ہے. غرض یہ کہ ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو اگر حصوں میں تقسیم ہم کریں، دو طرح کے حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک براہ راست اللہ کی جانب سے ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی تھوڑا بہت تصرف دے رکھا. براہ راست حاصل ہونے والی نعمتیں یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ درخت، یہ ہوائیں، بارشوں کا برسنا، اناج کا اگنا، ستاروں کا جھلملانا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی براہ راست ہیں. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی رہیں گی. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ ہی کی جانب سے ہیں، بس انسان ان نعمتوں میں تھوڑا بہت تصرف کر کے اسے اپنے قابل بنا لیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. اب اسی لوہے کو انسان اپنی کاریگری سے کوئی پنکھا بنا لیتا ہے، تو کوئی موٹر سائیکل بنا دیتا ہے، تو کوئی کار بنا دیتا ہے.
اسی لوہے سے کوئی گھر بنا لیتا ہے۔ مٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اب اسی کی شکل کو بدل کر کے کوئی اس سے گھر بنا لیتا ہے۔ تو بہرکیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندوں وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام ائمہ، تمام مجتہدین، تمام علماء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، میرا موضوع ہے منہج سلف کی اہمیت اور ضرورت۔ موضوع بڑا حساس، بڑا علمی موضوع ہے، شاید میں اس کا حق ادا نہ کر پاؤں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر حق جاری فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث کی حق باتوں کو سننے کے بعد آخری دم تک ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور حاضر میں ہر طرف کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، بدعات و خرافات عام ہیں۔ آج باطل، گمراہی حق کا لباس پہن کر کے حق کو باطل، باطل کو حق بنانے کی کوشش میں لگا ہوا۔ آج ہر مکتب فکر کے ماننے والے کا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ باطل پر ہیں۔ تو ایسے نازک حالات میں میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم لوگ حق کی تحقیق کریں، حق کو جانیں، حق کو پہچانیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ باطل کو بھی پہچانیں اور باطل کو پہچان کر کے باطل سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ گمراہی سے بچنے کے لیے صرف حق کو جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات گمراہی سے بچنے کے لیے حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ باطل کو پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صحیح کیا ہے اس کو جاننے کے بعد غلط کیا ہے اس کو معلوم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے فن حدیث کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، فن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ محدثین کے نزدیک جہاں پر صحیح احادیث کو جمع کرنے، صحیح احادیث کو یاد کرنے کا دستور تھا، معمول تھا، وہیں پر محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث کی تحقیق، اس کو جمع کرنا، اس کو یاد کرنے کا بھی معاملہ ہمیں ملتا ہے۔ محدثین، کئی سارے محدثین آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں کئی لاکھ ضعیف احادیث یاد تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث جب ضعیف ہو جائے تو ناقابل عمل ہوتی ہے، ناقابل حجت ہوتی ہے، تو پھر ضعیف حدیث پر یا ضعیف حدیث کو یاد کرنے، جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کئی ساری کتابیں جو ہے ہمیں ملتی ہیں جس میں صرف ضعیف احادیث ہی کو جمع کیا گیا ہے۔ محدثین کے نزدیک جہاں محدثین عادل ضابط راویوں کی لسٹ بنایا کرتے تھے، ان کی حیات کو لکھا کرتے تھے، وہیں محدثین ضعیف راویوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے اور ان کے تعلق سے بھی آپ لکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ یہ لوگ ضعیف ہیں، اگر کسی سند میں یہ مل جائے راوی تو اس کی حدیث لا قابل اعتبار ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ حق کو جاننے اور پہچاننے کے بعد باطل کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان ہمیشہ غلط منزل کے انتخاب ہی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ غلط منزل کے انتخاب ہی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان صحیح منزل کے انتخاب کے باوجود بھی محض اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ راستہ غلط ہوتا ہے۔ منزل اس کی صحیح ہے، منزل اسے معلوم ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہوتا ہے وہ راستہ غلط ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، ترسم نرسی بکعبہ اعرابی کی راہ کے می روی بترکستان است۔ شاعر کہتا ہے اے اعرابی، اے بدو، اے دیہاتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو خانہ کعبہ پہنچ نہیں پائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ کو جانے کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ راستہ تو ترکستان جاتا ہے۔ ترکستان کے راستے پر چل کر تو یہ گمان کرے کہ تو خانہ کعبہ پہنچ جائے گا، یہ ناممکن بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ منزل بھی صحیح ہو اور منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ راستہ بھی صحیح ہو۔ منزل صحیح ہے لیکن راستہ ہم نے غلط اختیار کر لیا تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور کہا کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، یہ جو باقی 72 فرقے ہیں ان کی نیتیں بھی صحیح ہوں گی، ان کی منزل بھی جنت ہوگی، ان کا بھی ارادہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو انہوں نے چنا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہوگا، وہ راستہ صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات نے دن اور رات میں 5 نمازوں کے اندر 17 مرتبہ صحیح راستے کی دعا ہمیں سکھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کائنات ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اس کی تشریح، اس کی تفسیر دوسری آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین، شہداء، صحابہ کرام کا راستہ ہے، تابعین، تبع تابعین کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب پتہ چلا کہ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ ضروری ہے۔ اگر کوئی منزل صحیح اختیار کرتا ہے، راستہ غلط اختیار کرے تب بھی گمراہ ہے، منزل بھی غلط، راستہ بھی غلط، تب بھی گمراہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر کے ہم لوگ جنت تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ہم گمراہی اور ضلالت کے دلدل میں پھنس سکتے ہیں؟ ہاں میرے بھائیو، وہ راستہ منہج سلف ہے، سلف کا راستہ ہے۔ اب منہج سلف سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، منہج اور سلف یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقۃ الواضح، واضح راستہ۔ سلف سے مراد ہم سے پہلے جو بھی لوگ گزر گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے جو بھی لوگ گزر گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اسی سے اصطلاح میں سلف سے مراد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں المراد بمذہب السلف ما کان علیہ صحابۃ الکرام، منہج سلف سے مراد یا مذہب سلف سے مراد وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام چلتے تھے، تابعین کرام چلتے تھے، ان کے بعد تبع تابعین چلتے تھے۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو بدعتی اور اسی طرح خوارج کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ منہج سلف سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جس طرح قرآن اور حدیث پر عمل ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے منہج، صحابہ کرام کے فہم، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھنا بھی ضروری، کیونکہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے صحابہ کرام سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے جس طرح قرآن کو سمجھا، جس طرح حدیث کو سمجھا، جس طرح دین کو سمجھا، اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کو اپنے عقل کے بیس پر سمجھوں گا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق میں نہیں سمجھوں گا، تو وہ شخص بجائے ہدایت کے گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، میری اس گفتگو کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ کیا عجیب بات ہے، اب تک اہل حدیث حضرات صرف قرآن و حدیث کہا کرتے تھے، اب یہ منہج سلف یا مذہب سلف نامی ایک نئی چیز کہاں سے لے کر کے آئے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، قرآن و حدیث کے معاملے میں یا قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں منہج سلف کو اختیار کرنا، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم اور طریقے پر عمل کرنا یا ان کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یا پوری کائنات کے انسانوں کو یہ اعلان کر کے بتایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کے جانثار صحابہ کرام کی طرح تم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، اور یہی منہج سلف ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کی عبادتوں کو، صحابہ کرام کے فہم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق یا صحابہ کرام نے جس طرح ایمان لایا ہے اسی طرح تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا اسی طرح ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھا اسی طرح ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں بتائی اسی طرح ہمیں محبت کرنی۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن و حدیث کے سامنے آ جانے کے بعد، نبی کے فرامین سامنے آ جانے کے بعد جو کوئی نبی کی مخالفت کرے، کیا مطلب ہے نبی کی مخالفت؟ حدیث سامنے، رب کا کلام سامنے، اس کے باوجود رب کے کلام کو ٹھکرا دے، اس کے باوجود نبی کے فرامین کو ٹھکرا دے اور اپنے پیر، اپنے امام کی بات پر اڑا رہے، یہ ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت۔ کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے راستے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی مخالفت کرتے ہوئے، مومنوں کی پیروی کو چھوڑ کر کے جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، چلا جائے اسی راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ خبردار کیا اللہ نے کہ اس راستے کا اینڈ جہنم پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت ہی بری اور بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد
کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بڑے، کسی چھوٹے، کسی جو ہے عالم، کسی جاہل کی بات چل ہی نہیں سکتی۔ قرآن و حدیث آ گئی، بلا چوں چرا ہمیں عمل کرنا۔ اب ہمیں وہاں اختیار نہیں ہے، ہم چاہے قرآن کو چنیں یا ہمارے مولوی کی بات کو چنیں، ہم چاہے حدیث کو چنیں یا اپنے امام کی بات چنیں، نہیں۔ ہاں، امام کی بات پر آپ اس وقت تک عمل کر سکتے ہیں جب تک قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے اختیار باقی نہیں رکھا۔ پہلی بات، قرآن و حدیث کے آنے کے بعد قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کسی اور کی بات کو چننے کا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے وہ کسی اور کے راستے کی اتباع کرتے ہوں گے جنہیں اللہ نے جہنم کی وعید سنائے۔ اب اس آیت کریمہ میں مومن سے مراد کون ہے؟ اس آیت کریمہ میں مومن سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جب نازل ہو رہی تھی، وہاں کوئی امام، وہاں کوئی مجتہد، وہاں کوئی ولی اور بزرگ دوسرا نہیں تھا، صحابہ کرام تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی مومن تھے تو صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول قائم کر دیا کہ قرآن و حدیث پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے، نبی کی بات پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر صحابہ کرام کے فہم، ان کے منہج اور ان کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی دردناک، درد سے بھری ہوئی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنی شفقت، اتنی محبت سے آپ نصیحت فرما رہے تھے، گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا باپ مرتے مرتے اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے۔ باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہو، ادھر ادھر کی قصے، کہانیاں، ٹھٹے جوک نہیں بولتا، ایسی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد خوش رہے، میری اولاد پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو اس لحاظ سے بڑی قیمتی نصیحت کرتا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی دردناک نصیحت کی، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نصیحت صحابہ کرام سے یہ بھی کی تھی، صحابہ کرام سے بلکہ ساری امت سے آپ نے نصیحت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو کوئی زندہ رہے وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لیکن یاد رہے ان اختلافات کے وقت تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا جب تم اختلافات کو دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، آپ نے فرمایا میری سنت پر بھی تمہیں اتباع کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء الراشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی سنت پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے، ان کے طریقے کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میری امت کی بھی حالت عنقریب ویسی ہی ہو جائے گی جیسی حالت کے بنی اسرائیل کی تھی۔ بنی اسرائیل میں اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک جماعت کے،
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یاد رکھو آج کے دن جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہوں گے، اس راستے پر چلنے والے وہ جماعت ہوں گے، باقی جو ہیں سب کے سب جہنم میں چلے جائیں۔ میرے بھائیو، اب اگر عام لوگوں سے سوال کیا جائے، وہ ایک مثل مشہور ہے، دیگچی ٹھنڈی چمچے گرم، دیگچی ٹھنڈی چمچے گرم۔ علماء کرام، پائے کے چوٹی کے بڑے بڑے علماء کرام جن کے پاس سمندر کی طرح علم ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فرقے مسلک کو لے کر کے آدھے گھڑے جن کو کہا جاتا ہے وہ لڑنے پڑے ہیں، آدھے گھڑے لوگ جو ہے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں جہنمی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو فرقہ کس کو کہتے ہیں، مسلک کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ اب حدیث کے اندر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، 72 لوگ، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت جو قرآن و حدیث پر یعنی صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والی ہوگی، وہ جنت میں جائے گی۔ اب اگر سوال کیا جائے تو اگر سوال کیا جائے کہ وہ جماعت کون سی ہوگی بھائی جو جنت میں جائے گی، باقی جہنم میں جانے والے کون ہیں، تو بہت سارے لوگ کہیں گے جو حنفی ہے وہ کہے گا وہ جماعت حنفی جماعت ہے جنت میں جائے گی، باقی جو اہل حدیث ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، یہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کہیں گے اہل حدیث جماعت جو ہے جنت میں جائے گی، باقی یہ سب فرقے ہیں، یہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی، حنبلی، یہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے فرقہ اور جماعت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے فرقہ اور مسلک کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یاد رہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سنی اور اسی طرح بریلی، یہ تمام جتنے بھی ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ کس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب مل کر کے ایک جماعت ہے۔ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے، ہماری بنیاد سب کی ایک ہے، ہماری بنیاد سب کی ایک ہے، بس فروعی مسائل میں آگے جا کر کے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، پیر سے پیر ملانے کا مسئلہ، قرات خلف الامام کا مسئلہ، ان مسائل کی وجہ سے انسان جہنم میں نہیں جاتا۔ آج ہمارے لوگوں کے ذہن بڑے عجیب ہیں، یہ لوگ فرقہ سمجھتے ہیں، فرقہ نہیں، یہ مسلک ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسلک، چلنے کا راستہ، جس راستے پر چلا جائے اسے مسلک کہا جاتا۔ تو بہت سارے مسالک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقے کون سے ہیں؟ انشاءاللہ وقت ابھی نہیں ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فرقے وہ ہیں جو کٹ کر کے الگ ہو گئے، فرقہ اس کو کہا جاتا ہے جو اصل سے پوری طرح کٹ کر کے نکل گئے۔ ہم لوگ اصل پر باقی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہم سے جو کٹا وہ فرقہ بن گیا، جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، رافضہ ہیں، اسی طرح جہمیہ ہیں، اسی طرح بہت ساری متشبیہ ہیں، اسی طرح بہت ساری قسمیں ہیں، پوری کی پوری قسمیں محدثین نے جمع کی ہیں، کتابوں کے اندر ان کو لکھا بھی گیا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگ مسلک کو لے کر کے جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ فلاں مسلک والا کافر ہے، حنفی کہتا ہے شافعی کافر، شافعی کہتا ہے حنفی کافر، سنی کہتا ہے اہل حدیث کافر، بریلی کہتا ہے فلاں کافر۔ نہیں میرے بھائی، بنیاد سب کی ایک ہے، بس چند فروعی مسائل میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ مسلک الگ ہو سکتا ہے لیکن ہماری جماعت ایک ہے۔ اس کی باقی جو وضاحت ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک جو باتیں بتائی گئی وہ یہی تھی کہ قرآن و حدیث پر عمل ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن اور حدیث پر عمل ضروری ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث پر صحابہ کرام کے فہم، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا، جس طرح صحابہ کرام نے حدیث کو سمجھا، اسی طرح ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے، اسی کو فہم سلف، اسی طرح اس کے بہت سارے نام احادیث میں یا محدثین نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
ہمیشہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اپنی برکتوں کو نازل فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بے دردی سے مارا جا رہا ہے، الہ العالمین سارے مسلمانوں کے دلوں کو اس طرف تو پھیر دے۔ الہ العالمین ان کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین فرشتوں کے ذریعے جس طرح تو نے بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، الہ العالمین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرشتوں کی طرح ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہم جانتے ہیں یہ جو وبائیں، یہ بلائیں، یہ ساری سازشیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں ہماری کرتوت کے سبب ہو رہی ہیں، ہمارے گناہوں کی سبب ہو رہی ہیں۔ الہ العالمین اس علاقے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے بھی جو ہے بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان معصوم بچوں کی شکلوں پر رحم کھا کر کے، ان معصوم بچوں کی شکلوں کو دیکھ کر کے تو ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین قبلہ اول بیت المقدس کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچا لے۔ الہ العالمین اس پر ان کے قبضے کی جو سازشیں ہیں اس کو ناکام فرما۔ الہ العالمین اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اولى وجل ما